کو مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس طرح 1400 برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ شکل قمر کا معجزہ ہجرت سے 5 برس پہلے ظاہر ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اس طرح کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ ابن خاطر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دیکھا گیا۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز جس کا حوالہ نمبر عربی 2807 152 173 ہے، اس کے مطابق ہندوستان کے جنوب مغربی ساحلی علاقے ملابار میں یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرمس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مکے میں خدا کے پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے مکے کو روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ ظفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مرجع خلائق رہا۔ دور حاضر کے چند دانشور لفظ شکا کا مفہوم زمین کا کھودا جانا بیان کرتے ہیں اور وہ دلیل کے طور پر قرآن شریف کی سورہ عبس کی 26ویں آیت بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات۔ یہاں شکا کا لفظ ٹکڑے کیے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی 1969 میں تب پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چڑھ کرنے کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلو گرام مٹی اور پتھر واپس لانے کے لیے جمع کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایتی معجزوں کے بجائے صرف قرآن کریم ہی کا معجزہ عطا ہوا تھا، لیکن شکل قمر کا واقعہ احادیث کی مستند کتب میں اسی طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کیا اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں میں نے دعوت دینے والی 2 جماعتوں کے درمیان جس جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ صفین کا ذکر ہوا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی۔ تاہم عہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی وہ افسوسناک ایران عراق جنگ تھی جس میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 4 لاکھ سے زیادہ عراقیوں اور 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ایرانی مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عالمی قوتوں کی سازش کے شکار مسلمان
بےدردی سے ایک دوسرے پر مہلک اور تباہ کن ہتھیار استعمال کرتے رہے، اس حقیقت سے بے خبر کہ اس خونی کھیل کے اختتام پر کوئی بھی فریق فتح مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ سانحہ عہد حاضر میں امت مسلمہ کو پیش آنے والے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ ان علامات کو جو ابھی جاری ہیں علامات متوسطہ کہا گیا ہے، جبکہ بڑی علامتوں یعنی علامات کبریٰ میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ جیسے معاملات ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں اس کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ مانوی اعتبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ تواتر یا متواتر احادیث ان احادیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہو اور جنہیں ایسے سکہ راویوں نے بیان کیا ہو جن کا قصد پر اتفاق محال ہو، سند کی ابتدا سے انتہا تک کسی قسم کے راوی ہوں۔ جمہور علماء کے درمیان اس سے علم قطعی ہوتا ہے جو کہ واجب اور ان پر عمل فرض قرار پاتا ہے۔ امام مہدی کی شان میں وارد ہونے والی احادیث متواتر پر ماضی و حال کے تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتاً اور تصدیقاً اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مروی احادیث کی